ناظرین کرام، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تراویح کی دعا یاد نہیں ہے، جو کہ ہم 4 رکعت کے بعد دو کر کے جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو جب ہم 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، جس کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، تو جب 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھ کر ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ ہم 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، تو وہ لوگ تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث میں کہیں پر بھی 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کو مخصوص نہیں بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسی دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسری دعا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی انسان کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، اور یا خاموش بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی دیر وقفہ کرنا، تھوڑی سی دیر 4 رکعت کے بعد رکنا تھوڑی دیر، یہ سنت ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم تراویح پڑھیں 4 رکعت کے بعد پہلے تو ہم اس دعا کو یاد کر لیں۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی اس میں عمل کر لیں، اور اگر کچھ نہیں ہے تو ہم خاموش ہی رہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم تراویح کیسے پڑھیں۔ آپ کی تراویح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو یہ دعا یاد ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا نہ یاد ہو تو آپ کوئی بھی ذکر و اذکار اس میں کر سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک، ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کر دیں، تاکہ سارے لوگوں کو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اور سارے لوگ اس بات پر عمل کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پورا مہینہ رمضان المبارک کا تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔